اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگی اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک قرن سے فقیر آیا تھا۔ امام شورانی کے جملے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور قرن کا رہنے والا کوئی فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی ماں۔ محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل سکے نا تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تابی تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھائی جب حضرت ویسے کرنی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے نہ معاف کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مان، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھے۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے۔ آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں۔ استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اگر اس استقبال دیکھیں نا، یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ مٹی دے مٹی رہ رہی، ایویں کہتی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائے، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکیں۔ میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں، وہی بتاتے ہیں 1.5 صف ہوتی تھی نمازیوں کی۔ اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، کو بتانے کی بات ہے، وہ ذکر کرنے کی بات، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی۔ اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ ویسے کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت ویسے کرنی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے،
تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجرید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا۔ کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ رک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڈی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے روزہ ہی نہیں رکھا، پیر ہو کے۔ کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں